بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز دوستو، بات چل رہی تھی بنی اسرائیل پر جو اللہ نے نعمتیں نازل فرمائیں اور انہوں نے جو نافرمانیاں کی تھیں۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 67 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم ایک بقرہ ذبح کرو۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، یعنی چچا اور بھتیجے میں۔ چچا بڑھاپے کو پہنچ گیا تھا اور بہت ہی مالدار تھا، بھتیجا بہت ہی زیادہ غریب تھا اور بہت بڑا لالچی بھی تھا۔ چچا کے پاس چچا کی ایک بیٹی تھی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں چچا کا قتل کر کے اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں اور اس کے مال کو بھی اپنا بنا لوں۔ عزیز دوستو، ہوا یوں کہ جب باپ بڑھاپے کو بھی پہنچ گیا، یعنی اس لڑکی کا، اس کے باوجود بھی اس کا انتقال نہ ہو سکا، تو اس نے اپنے چچا کو خود قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے یعنی جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی رہتے تھے، ان کے دروازے پر لے جا کر کے اس لاش کو ڈال دیا، اور صبح کو تلاش کرنے لگا، اور تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہنچا تو اس نے وہاں جا کر کے اس نے شور مچایا اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے بالکل اس بات سے انکار کر دیا، یعنی بنی اسرائیل نے انکار کر دیا کہ نہ تو ہم نے اس کو قتل کیا اور نہ ہی ہمیں اس بات کا پتہ کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، اور پھر یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو حکم دیا کہ تم ایک بقرہ ذبح کرو اور اس کے گوشت کو اس کی لاش سے مس کر دو، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے، یعنی اتنی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بجائے بات ماننے کے یہ کہنا شروع کیا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یعنی ادھر تو قتل کا الزام ہماری طرف آ رہا ہے اور تم ادھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسے سیریس معاملے میں تم سے مذاق کروں اور تم کو سیدھا راستہ نہ بتاؤں۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا اور اس بات پر وہ متفق ہوئے کہ شاید یہ اللہ ہی کا حکم ہے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے
اس کو یعنی کہ اس کو ذبح کرنا، وہ چاہتے ہی نہیں تھے بقرہ کو ذبح کرنا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے بزرگوں نے اور انہوں نے خود اس کی عبادت کی تھی، تو انہوں نے الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ سوال کیا کہ جی وہ کیسی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم ہی سے پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ بچی ہونی چاہیے۔ اب کیونکہ وہ اس کام سے بچنا چاہتے تھے، پھر دوسرا سوال کر دیا جی کہ جی اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رنگ بھی بتایا۔ اس کے بعد پھر تیسرا سوال کر دیا کہ اے موسیٰ، آپ ہم کو یہ بتا دیجئے کہ وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ وہ ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو کبھی اس سے کوئی خدمت لی گئی ہو، یعنی مثلاً پانی کھینچنے کے بارے میں یا کھیتی میں کام کرنے کے بارے میں اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک ایسی بقرہ تلاش کر لی اور اس کو لے آئے اور انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو اس لاش سے مس کیا، تو وہ لاش جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی دیر کے لیے اس لاش کو زندہ کر دیا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ عزیز دوستو، یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہ اس قدر نافرمانیاں کیں اور بنی اسرائیل پر اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی نعمتیں نازل ہوئیں جس کا حد و حساب نہیں، مگر ویسے ہی انہوں نے نافرمانیاں کیں اور ویسے ہی وہ لعنت کے مستحق ہوئے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، اور جب تشریف لے بھی آئے اور مکے سے مدینے کو ہجرت بھی کر لی، ان کو اس وقت بھی معلوم تھا کیونکہ جب وہ سنتے تھے کہ فلاں آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، تو وہ کہتے تھے کہ تم نے بالکل ٹھیک ہی کیا، کیونکہ یہ آخری نبی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ بھلا جس کام کو تم اچھا سمجھتے ہو، جس کام کو تم کہتے ہو، تم خود تو کرتے نہیں اس کام کو۔ عزیز دوستو، یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم جس کام کی نصیحت دوسروں کو کریں، ہم اپنے آپ بھی اس نصیحت کو اپنی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب اس لاش کے زندہ ہونے پر کیا ہوا، اس کے بارے میں اگر آپ کو معلومات سننی ہے تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے سامنے کوئی ویڈیو پیش کریں گے مہمانوں کے بارے میں۔ ایک ویڈیو ہم نے پیش کی بھی ہے، لیکن صحیح احادیث نہ ملنے کی وجہ سے ہم مکمل ویڈیو نہیں بنا سکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ منظر عام پر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے بعد ایک ویڈیو اور آئے گی، اور اس کے بعد قربانی اور بقرہ عید ہی کے بارے میں آپ کے سامنے احادیث صحیحہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور عمل کرنا ہم سب کو قرآن اور حدیث پر آسان بھی فرمائے۔ اور جتنے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں ہم کو دین کی باتیں بتا کر، اور قرآن و حدیث کے نام پر جتنے لوگ ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان دھوکوں سے اور دھوکہ دینے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قرآن پر اور صحیح احادیث پر ہم سب کو عمل کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے، اور آسان بھی فرمائے ان دونوں چیزوں پر عمل کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔